راجہ ہدایت خان نے صرف ایک چونکی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فوراً ہی ایک مصاحب قسم کا آدمی راجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ایک کاغذ راجہ صاحب کے سامنے کر دیا، جس پر انہوں نے آنکھیں کھول کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی۔ اسی وقت مصاحب کی آواز ابھری، قمر علی اور ان کی اہلیہ۔ میاں بیوی اپنی جگہ سے اٹھے اور عقیدت بھرے انداز میں راجہ ہدایت خان کے سامنے پہنچ کر جھکے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بیٹھ گئے۔ راجہ ہدایت خان مدھم لہجے میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ 6 یا 7 منٹ تک وہ ان سے گفتگو کرتا رہا اور اس کے بعد وہ دونوں عقیدت بھرے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے اور الٹے قدموں چلتے ہوئے درسگاہ کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ تب مصاحب نے اسی طرح کی کارروائی کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا نام پکارا۔ کافی وقت لگ گیا تھا۔ اسی دوران راجہ ہدایت خان نے حیات علی اور ثنا کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ چھٹا جوڑا پہنچا تو بہت وقت گزر چکا تھا۔ کچھ افراد اور تھے، لیکن چھٹے جوڑے کو دیکھنے کے بعد راجہ صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور مصاحب نے انہیں سہارا دے کر ان کی جگہ سے اٹھا دیا۔ راجہ صاحب اندر چلے گئے تو مصاحب نے کہا، جن حضرات کا کام ہو چکا ہے وہ جا سکتے ہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کا تعلق باہر سے ہے وہ مہمان خانے میں چلے جائیں اور کل کا انتظار کریں۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ لوگ خاموشی سے اٹھ گئے تھے۔ حیات علی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ثنا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں شدید تجسس تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مہمان خانے میں منتقل ہو گئے۔ ثنا نے کچھ کہنا چاہا تو حیات علی نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ثنا چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حیات علی چہل قدمی کے انداز میں ثنا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے ثنا سے کہا، معاف کرنا ثنا، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہاں آ کر میں نے جو محسوس کیا وہ بڑا سنسنی خیز ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے خاموش کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس مہمان خانے میں خفیہ مائک لگے ہوں جن کے ذریعے یہاں سے ہونے والی گفتگو کہیں اور سنی جا سکتی ہو۔ اصل میں یہاں آنے کے بعد شروع ہی سے میں اس احساس کا شکار ہو گیا ہوں کہ راجہ ہدایت خان کی یہ تمام کاوشیں بے مقصد نہیں ہیں۔ یہاں تم نے جو کاریں کھڑی دیکھیں وہ معمول کی گاڑیاں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے والے معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہوتے۔ بے شک وہ راجہ ہدایت خان کو نذرانے بھی پیش کرتے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات ہے۔ کیا؟ راجہ ہدایت خان کا چہرہ تم نے دیکھا؟ ہاں، اس پر روحانیت نہیں بلکہ خباثت تھی، ثنا نے جواب دیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی کافی گہری نگاہ رکھتی ہو۔ اصل میں حیات علی گھر والوں سے میرا یہی اختلاف تھا۔ میں ان سے کہتی تھی کہ زندگی اتنی محدود نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے کر رکھی ہے۔ باہر جا کے دنیا کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ نرس کی حیثیت سے مجھے بے شمار مریضوں کو جاننے کا موقع ملا ہے اور میں ان کے چہرے پڑھتی ہوں، کیونکہ ہمیں عزت آبرو کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا ہوتی ہے۔ اس طرح مجھے چہروں کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ راجہ ہدایت خان دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ وہ بظاہر کرتا ہے، اندر سے وہ نہیں ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے، اندر سے وہ نہیں ہے۔ یا تم نے واقعی ایک پولیس والے
کی بیوی بننے کے قابل ہو۔ یار تم واقعی ایک پولیس والے کی بیوی بننے کے قابل ہو؟ میرے دل میں بھی یہی خیال ہے۔ اچھا جلدی سے ایک بات بتاؤ، تم نے اسے ریڈ کیا ہے؟ میں کسی کو اس طرح ریڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تجربہ اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھ کر میں نے اس کی شخصیت کو اپنے ذہن میں اتار لیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آج رات میں اسے خواب میں دیکھوں گی اور کل تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں تفصیل بتا دوں گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور جلدی سے رات گہری ہو جائے اور پھر صبح ہو جائے۔ جلدی سے رات گہری ہو جائے اور پھر صبح ہو جائے۔ مگر ایک بات بتاؤ، اگر اس سلسلے میں کوئی خاص راز نکل آیا تو کیا تم اتنے بڑے آدمی کے خلاف کچھ کر سکتے ہو؟ ہاں، تمہیں یاد نہیں جیلر نے کتنی مشکل سے ہمیں شمشاد علی سے ملاقات کی اجازت دی تھی؟ وہ کس قدر خوفزدہ تھا۔ یقیناً اسے کچھ اس طرح کی ہدایت ملی ہوں گی جن کے تحت وہ کسی کو شمشاد علی سے ملنے نہیں دیتا ہوگا، اور جس نے اسے یہ ہدایات جاری کی ہوں گی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی۔ یار یہ راجہ ہدایت خان یا پھر اس کے وہ حواری جو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اعلیٰ حیثیت رکھتے ہوں گے۔ مگر یہ سوچو کہ یہ سارا نیٹ ورک کس لیے ہے؟ آپ کے خیال میں راجہ ہدایت خان اندر سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت بڑا بلیک میلر جو لوگوں کے راز لے کر انہیں بلیک میل کرتا ہے، یا پھر وہ بہت بڑا اسمگلر جو ان لوگوں کی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے دولت اکٹھی کرتا ہو؟ بہرحال یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ راجہ ہدایت خان یقیناً کوئی جرائم پیشہ آدمی ہے، اور بیچارہ شمشاد علی اس کے کسی ایسے راز سے واقف ہو گیا ہے جس سے اسے خدشہ ہو اور اس کی وہ سزا بھگت رہا ہے۔ لیکن رانیہ تو راجہ ہدایت خان کی بہن تھی، اسے کیوں قتل کرا دیا گیا؟ ہو سکتا ہے اس کے پس منظر میں بھی کوئی گہری کہانی ہو۔ بہرحال ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ اس مشن پر کام کرنا ہوگا، اور ہم جب تک مہمان خانے میں ہیں کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے جو اس سے متعلق ہو۔ ٹھیک ہے، ثنا نے جواب دیا، اور حیات علی مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ ثنا چونک کر بولی، کیوں مسکرائے؟ کیوں نہیں؟ موڈ ایک دم بدل گیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اور تم ایک بالکل اجنبی جگہ ایک ساتھ موجود ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر راجہ ہدایت خان نے اپنے خاص کمرہ نشست میں ایک آرام کرسی پر دراز سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے پاس رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا، اور وہی مصاحب جو درسگاہ میں اس کے ساتھ تھا وہ اس کمرے میں ایک دفعہ پھر اندر آ گیا۔ نوردین، خاقان کو بلاؤ۔ خاقان ایک دراز قامت اور بے ڈول جسم کا مالک تھا، چہرے ہی سے جن معلوم ہوتا تھا۔ وہ آ کر ہدایت کے سامنے جھک گیا۔ حکم مالک۔ خاقان، تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ نوردین تمہیں ان دونوں کے بارے میں بتائے گا جو مہمان خانے میں قیام پذیر ہیں۔ وہ جس گاڑی پر آئے ہیں اس کا نمبر لے کر معلومات حاصل کرو کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، اور دوسرا کام یہ بھی تمہیں نوردین ہی بتا دے گا۔ بس میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے۔ جو حکم مالک۔ خاقان نے گردن خم کی اور باہر نکل گیا۔ حیات علی کی چھٹی حس نے اسے ہوشیار کر دیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی ہے، اور ممکن ہے ہدایت خان نے جان بوجھ کر وقت بڑھا دیا ہو تاکہ کچھ لوگ باقی رہ جائیں۔ حیات علی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ رات کو وہ لوگ مہمان خانے میں سوئے ہوئے تھے۔ حیات علی نے تمام تر بندوبست کر لیا تھا کہ ثنا سکون کی نیند سوئے اور راجہ ہدایت خان کے بارے میں خواب دیکھے۔ وہ خود بھی آدھی رات تک جاگتا رہا تھا، اور ایک طرح سے ثنا کے خواب جا اس کی نیند کی حفاظت کر رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کون سا وقت تھا جب ایک بہت ہی مسحور کن بھینی بھینی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ نیم خوابیدہ ذہن تھا، اس خوشبو کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں تھی، اور پھر لمحوں میں پلکیں جڑ گئیں، اور صبح جب جاگا تو تقریباً 8:15 بج رہے تھے۔ اس نے ایک انگڑائی لے کر ماحول کا جائزہ لیا
اور صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی چونک کر ثنا کو دیکھنے لگا، جو دوسرے بستر پر سوئی ہوئی تھی لیکن بستر خالی تھا۔ اس کی نگاہ کمرے کے اندر بنے ہوئے واش روم کی طرف اٹھ گئی اور پھر ایک لمحے کے اندر اس کی چھٹی حس نے ایک بار پھر اس کے ذہن پر دستک دی۔ واش روم میں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دوسری نگاہ اس نے کمرے کے دروازے پر ڈالی جو اندر سے بند تھا۔ حیات علی بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے چھوٹے سے کمرے میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی جان بوجھ کر جائے۔ باتھ روم کے قریب پہنچ کے اس نے ثنا کو آوازیں دی لیکن ثنا کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ مسحری کے پاس اس کے جوتے تلاش کیے، جوتے بھی موجود نہیں تھے۔ دروازہ بند ہے۔ ثنا دروازہ کھولے بغیر کہاں غائب ہو گئی؟ ایک لمحے کے اندر ہزاروں وسوسے اس کے دل میں پیدا ہو گئے اور وہ شدید خوف کے عالم میں سوچنے لگا کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو ثنا کے ساتھ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مسحری وغیرہ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھا اور پھر ایک پولیس والے کی حیثیت سے اس نے واش روم، دروازے اور فرش کا جائزہ لیا لیکن کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے پتہ چلے کہ کوئی خاص جدوجہد ہوئی ہے۔ پھر اس نے کمرے کی دیواروں وغیرہ کو بھی ٹٹول کر دیکھا لیکن کوئی ایسا خفیہ دروازہ تلاش نہ کر سکا جس سے ثنا کو باہر لے جایا گیا ہو۔ اس کے بعد اسے راجہ ہدایت کی روحانی حیثیت کا خیال آیا اور اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکل گئی۔ نہیں، ثنا کی گمشدگی میں اس کی روحانیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ راجہ ہدایت خان بہت بڑی شخصیت ہے۔ تمہاری اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر ثنا کو کچھ ہو گیا تو کم از کم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بعد میں جو ہونا ہوگا وہ ہوتا رہے گا۔ اس نے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور ارادہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں راجہ ہدایت خان کے ملازم موجود تھے۔ اس نے ان میں سے ایک کو اشارے سے بلایا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ سنو، دروازہ اندر سے بند تھا لیکن میری منگیتر غائب ہو گئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غائب ہو گئی ہے؟ ملازم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اب یہ بتاؤ کہ اس کی گمشدگی کی خبر کسے دوں؟ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو صاحب، ہم نے تو کسی کو دروازہ کھول کر باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں ہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب وہ سامنے ہمارا چیف بیٹھا ہوا ہے، اسے جا کے بتا دیں۔ حیات علی پر ایک شدید جنونی کیفیت طاری تھی۔ راہداری عبور کر کے وہ اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو بھاری بدن کا ایک کنوتی سا آدمی تھا۔ جی صاحب، کوئی حکم؟ جواب میں حیات علی نے اسے ثنا کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں صاحب، یہاں راجہ صاحب کی ہدایت کے مطابق مہمانوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی غلط لوگ آ کر مہمان خانے میں ٹھہر جاتے ہیں، انہیں چیک کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی منگیتر گم ہو گئی ہو؟ راجہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کی اطلاع پہنچا دی جائے گی۔ فوراً مجھے یہ بتاؤ وہ کہاں ملیں گے؟ اور فوراً تو ہر کام ملازموں کے چیف نے کہنا چاہا لیکن حیات علی نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا اور بولا، فوراً کا مطلب فوراً ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جواب میں حیات علی کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ الٹتے بچا۔ آپ جلدی سے کئی محافظ اس کی طرف دوڑے تھے لیکن حیات علی نے پاس رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا جو ملازموں کے چیف کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کی طرف بڑھنے والے رک گئے۔ 3-4 کو ٹھنڈا کر دوں گا، سمجھے؟ راجہ ہدایت خان کو بتاؤ کہ ایک مہمان جسے انہوں نے رات کو ٹھہرنے کے لیے کہا تھا ان سے ملنا چاہتا ہے۔ میں جاتا ہوں، چیف خوف زدہ ہو کے بولا۔ شاید اس نے جان بچا کر بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ دوسرے ملازم کینہ توز نگاہوں سے حیات علی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص واپس آیا اور اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، آئیے۔ حیات علی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جس جگہ اسے لے جایا گیا وہ درسگاہ نہیں تھی بلکہ ایک اور بڑا سا کمرہ تھا، لیکن یہ کمرہ بھی کافی سجا ہوا تھا۔ خوبصورت فرنیچر، اعلیٰ ترین پردے اور ڈیکوریشن کا دوسرا سامان۔ وہ شخص حیات علی کو چھوڑ کر باہر نکل گیا اور حیات علی کسی زخمی چیتے کی طرح
کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے کوئی 7-8 منٹ انتظار کرنا پڑا اور اس وقت اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا جب ایک پردے کے عقب سے بلند و بالا قد و قامت کا مالک راجہ ہدایت خان نمودار ہوا۔ پردے سے باہر نکل کر وہ عجیب سی نگاہوں سے حیات علی کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی گونجدار آواز ابھری، آداب میزبانی تو ہوتے ہیں لیکن آداب مہمانی بھی کچھ ہوتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیے، سنا ہے آپ نے یہاں دنگا فساد برپا کر دیا تھا۔ راجہ صاحب، میں یہاں آپ کے پاس حاجت روائی کے لیے آیا تھا۔ آپ کے حکم پر مجھے قیام کی ہدایت کی گئی لیکن رات کو میری منگیتر غائب ہو گئی۔ آپ بیٹھیے، میرے خیال میں آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ راجہ ہدایت نے تھوڑی سی اپنی آواز کو مدھم رکھتے ہوئے انسپکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیات علی چند قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے سارے وجود میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ جاؤں؟ ہم بیٹھے جاتے ہیں، آپ سرکشی کرتے رہیے، راجہ ہدایت خان نے کہا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک مہمان خاتون گم ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے صاحب ملازموں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں ملازموں کی کتنی تعداد موجود ہے اور یہ 2 ہیں جو ہمارے اس چھوٹے سے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور اس حویلی کی تاریخ میں آج تک کسی مہمان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی ہے۔ ہمارا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کے ساتھ وہ عمل کرا سکتا ہے جسے آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ حویلی کے کتا گھر میں 16 خونخوار کتے موجود ہیں جو ہلکے سے اشارے پر انسانی جسم کے اتنے ٹکڑے کر سکتے ہیں کہ انہیں گننے والا کوئی نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ ایسے عمل کے نتیجے میں جو ہماری مرضی اور ہماری پسند کے خلاف ہو، یہاں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ جا سکے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے شبہ ہوا کہ خاتون گم ہو گئی ہیں؟ مہمان خانے میں آنے والوں پر کوئی پابندی تو نہیں ہوتی، کہیں آئیں یا کہیں جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائے بغیر کسی ایسے جذبے کے تحت کہیں چلی گئی ہوں جس میں ناراضی کا عنصر ہو۔ ایسی بات نہیں ہے راجہ صاحب، وہ ایک معصوم سی لڑکی ہے جو صرف اس لیے میرے ساتھ یہاں آئی ہے کہ ہم آپ سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ کچھ رکاوٹیں تھیں درمیان میں جنہیں ہم آپ کی دعاؤں سے دور کرانا چاہتے تھے۔ تو پھر ہم آپ کو ایک بات کا اطمینان دلا دیں کہ جب عقیدت اور محبت سے آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے موکل آپ کی منگیتر کا احترام کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے بالکل نقصان نہیں پہنچے گا، انہیں ہماری ہدایت ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، اپنا کام بتائیں گے؟ نوکری کرتا ہوں، نوکری پیشہ ہوں، حیات علی نے جواب دیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، اتنا مختصر جواب ہمیں عموماً ناپسند رہتا ہے لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب آپ مہمان خانے سے چلے جائیں۔ ہر شخص کے سینے میں انتقام پلتا ہے۔ آپ نے یہاں آ کر کسی ملازم کو مارا ہے تو وہ آپ کے خلاف کوئی غلط کارروائی کر سکتا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو یہاں آس پاس اپنا کوئی ٹھکانہ بنا کر رہ سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں۔ ہمارے کسی ملازم کو اپنا فون نمبر دے دیجئے۔ اگر خاتون کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات حاصل ہوئیں تو ہمارا فرض ہوگا کہ وہ معلومات ہم آپ تک پہنچائیں۔ دوسری صورت میں ایسی کوئی ذمہ داری بھلا کیوں قبول کی جائے؟ ہم کوئی مفاد تو نہیں رکھتے۔ راجہ صاحب، معمولی سا آدمی ہوں لیکن میری منگیتر کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو آپ کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ گفتگو فرما رہے ہیں آپ کہ آپ اپنے اندر وہ سکت پاتے ہیں کہ اس حویلی کی ایک اینٹ کو بھی ادھر سے ادھر کر سکیں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مفاہمت کی کوئی بات نہیں کی آپ نے، جائیے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ آپ سے جو کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کر لیجئے گا۔ حیات علی غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو دیکھتے ہوئے کہا، وقت بتائے گا راجہ صاحب،
وقت بتائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ ثنا اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی ہے، ایسا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ وہ مہمان خانے میں آیا اور اس کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے دماغ میں غصے کا طوفان امڑ رہا تھا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہوئی۔ ثنا کو کیوں اغوا کیا گیا؟ کیا یہاں حویلی میں اس طرح کے جرائم ہوتے رہتے ہیں؟ ایسے بہت سے کیس اس کے علم میں تھے جن میں بڑے بڑے لوگوں نے اس طرح کے روپ دھارے ہوئے تھے، اور اس کے در پردہ بہت سی المناک کہانیوں نے جنم لیا تھا۔ کہیں ثنا بھی ایسے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ تھوڑا وقت گزرا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے جلد بازی کی ہے، اس سے حویلی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی۔ ممکن ہے ثنا بھاگ کر اس تک پہنچے، بس ایک عجیب ذہنی پریشانی کا شکار ہو گیا تھا، عقل خبت ہو گئی تھی، ورنہ اصولی طور پر اسے تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج سے کام لینا تھا۔ آبادی میں آ کر وہ ایک چھوٹے سے چائے خانے میں جا بیٹھا اور پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا ثنا کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر گھر کا رخ کیا جائے، یا پھر اس حویلی میں ہی کچھ کیا جائے؟ غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کو نبھانا پڑے گا۔ اسے یاد آیا کہ یہاں کے ایک پولیس اسٹیشن میں اس کا دوست داور شاہ تعینات ہے، دونوں کافی عرصہ ایک ساتھ رہ چکے تھے۔ چنانچہ یہاں سے اٹھ کے وہ داور شاہ کی طرف چل پڑا، اور داور شاہ نے اس کا آنے پر اچھا خیر مقدم کیا تھا۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد حیات علی نے کہا، داور میں ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ خیریت ہے حیات علی؟ میں اپنی منگیتر کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ہماری شادی میں کچھ رکاوٹیں تھیں، اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ راجہ ہدایت علی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور بہت سوں کو ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں۔ میں بھی اس سلسلے میں آیا تھا، لیکن حیات علی نے اس کے بعد کی پوری تفصیل داور شاہ کو بتا دی، لیکن اصل بات اس نے خوبصورتی سے چھپا لی۔ داور شاہ حیرانی سے حیات علی کو دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ حیات علی نے پوچھا، کیوں؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تم سے کچھ عرصہ دور ضرور رہا ہوں، لیکن تمہاری فطرت کو نہیں بھولا ہوں۔ تم تو بڑے پریکٹیکل آدمی تھے۔ تو پھر کیا؟ جو ہونا تھا ہو چکا داور شاہ۔ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ دل و جان سے، لیکن تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ خود اس کی ایک خفیہ فورس ہے، سرکاری لوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ وہ روحانیات میں بھی تھوڑی بہت شدبد رکھتا ہے۔ مجھے خصوصی ہدایت دی گئی تھی کہ راجہ صاحب سے بنا کر رکھوں۔ لوگ بلا وجہ بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور راجہ صاحب کے بھی بے شمار دشمن ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کے ساتھ ریشہ دوانی کرے تو اس کا خیال رکھا جائے، اور راجہ صاحب کو فوراً اس کے بارے میں اطلاع دی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آ تو گئی، حیات علی نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا۔ بالکل نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے کام سے گریز کر رہا ہوں۔ میں اصل میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ تمہاری یہاں آمد راجہ ہدایت خان سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اوہ، لیکن انہیں ہماری دوستی کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں ہوگا، حیات علی نے کہا، اور داور شاہ طنزیہ ہنسنے لگا۔ حیات علی نے کینہ توز نگاہوں سے داور شاہ کو دیکھا تو داور شاہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، خدا کے واسطے میری کسی بھی بات کا غلط مطلب مت نکالو۔ یار یوں لگتا ہے جیسے تم در پردہ اس شخص کی مدح سراہی کر رہے ہو۔ ہاں، لگتا تو یوں ہی ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ کوئی جذباتی قدم مت اٹھا بیٹھنا۔ تم میری اور اپنی دوستی کے بارے میں کہہ رہے ہو، میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ اب تک اسے تمہارے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہو چکی ہوگی، سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا اسے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تم راجہ ہدایت خان کی حویلی میں چھوڑ آئے ہو؟ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تم راجہ ہدایت خان کی حویلی چھوڑ آئے ہو؟ تقریباً، جبکہ میری کار وہیں موجود ہے۔
زبردست، یعنی ایک اچھا کام، داور شاہ نے کہا اور پھر اردلی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ جب اردلی آیا تو اس نے کہا محرر کو بلا لاؤ۔ اردلی باہر نکل گیا تو داور شاہ بولا بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا ہے۔ اب میں تمہاری طرف سے تمہاری منگیتر کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لیتا ہوں۔ اس میں اپنے بارے میں بالکل سچ سچ لکھوا دو تاکہ تمہارے یہاں آنے کا جواز پیدا ہو جائے۔ میں خود تحقیقات کے لیے بھی جاؤں گا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میرا واسطہ ملازموں ہی سے پڑے گا، لیکن بات راجہ صاحب کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ تم نہ صرف پولیس والے ہو بلکہ شاید میرے دوست بھی ہو۔ بہرحال یہ مجھے کام کرنے دو، تم اپنی گاڑی وہاں سے لے آؤ، کیونکہ راجہ صاحب سے تم جو کچھ کہہ کر آئے ہو اس کے بعد تمہارا وہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ مگر داور شاہ، میں اس مسئلے کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو مجھے صرف ایک بات بتا دو، کیا راجہ ہدایت خان نے اس سے پہلے یہاں آنے والے کسی نوجوان لڑکی کو اغوا کرایا ہے؟ یقین کرو بالکل نہیں، ایسی کوئی شکایت آج تک یہاں کے کسی رجسٹر میں درج نہیں ہے، داور شاہ نے کہا۔ حیات علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حس بتاتی ہے کہ راجہ ہدایت خان کو ثنا کی گمشدگی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ راجہ ہدایت خان خاقان کی دی ہوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا، جس میں تھوڑی سی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ نام حیات علی، عہدہ محکمہ پولیس میں باقاعدہ انسپکٹر ہے اور اس کی کارکردگی کو اچھے معنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ثنا ایک ہسپتال میں نرس ہے اور اپنے والدین سے علیحدہ رہتی ہے۔ حیات علی اس کا باقاعدہ منگیتر تو نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر دوسری رپورٹ میں درج تھا، یہاں سے نکل کر وہ ایک چائے خانے میں بیٹھا رہا اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا اور اب حویلی میں مہمان خانے میں آ چکا ہے۔ راجہ ہدایت خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت ایک ملازم نے اطلاع دی کہ تھانہ انچارج قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ راجہ ہدایت خان کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا اس نے ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ نہیں، نور الدین اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، راجہ ہدایت خان نے کہا اور اس رپورٹ پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ادھر داور شاہ نے بہت برق رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ سیدھا اس رپورٹ کے ساتھ راجہ ہدایت خان کی حویلی پہنچ گیا۔ نور الدین کی حیثیت راجہ کے سامنے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ راجہ کا مصاحب خاص تھا۔ داور شاہ نے اسے سلام کیا۔ اور مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ نور الدین صاحب، میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے، یہاں سے کوئی لڑکی گم ہو گئی ہے۔ نور الدین کو پوری تفصیل بتانے کے بعد داور شاہ نے کہا آپ براہ کرم یہ تفصیل راجہ صاحب کو پہنچا دیجئے۔ میں ان کی طرف سے ہدایت چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جس شخص نے رپورٹ درج کرائی ہے وہ میرے ہی محکمے کا آدمی ہے۔ بہرحال میں راجہ صاحب کا نمک خوار ہوں اور ان کی جو بھی ہدایت ہو میں اسی پر عمل کروں گا۔ جاؤ، تمہیں تھانے اطلاع پہنچا دی جائے گی، نور الدین نے پررعب لہجے میں کہا اور داور شاہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نور الدین کچھ ہی لمحوں کے بعد راجہ ہدایت خان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے وہ رپورٹ راجہ صاحب کے سامنے رکھی اور راجہ ہدایت خان اسے پڑھ کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا داور شاہ ہمارا اپنا آدمی ہے، ہم اس پر کسی بھی شکل میں کوئی شبہ نہیں کر سکتے۔ اس سے کہہ دو کہ اس کی اطلاع ہمیں مل گئی ہے، لڑکی کو ہم بھی تلاش کریں گے، لیکن اس پولیس انسپکٹر کو ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ کسی آدمی کو بھیجو اور اس سے کہو کہ وہ مہمان خانہ خالی کر دے۔ اگر اس میں کوئی تعرض کرے تو اسے دھکے دے کے باہر نکال دو۔ جو حکم مالک، نور الدین نے کہا اور الٹے قدموں واپس نکل گیا۔ ثنا جاگ رہی تھی، وہ گہری نیند سو رہی تھی، کچھ اس طرح کی نیند کہ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھا۔ ذہن بری طرح شدت کے ساتھ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے
اسے کسی شدید ذہنی مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہو اور اس ذہنی مشقت نے اسے بری طرح تھکا دیا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ دماغ جاگ گیا تھا، نہ جانے یہ کیفیت کیوں ہو گئی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ جہاں وہ موجود تھی وہاں گھپ اندھیرا تھا، مگر ایک جگہ کچھ تھا، کوئی ایسی چیز جو ہلکی ہلکی روشنی دے رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا اور دوسرے لمحے اس کا دل اچھل پڑا۔ وہ کسی انسان کی 2 آنکھیں تھیں، لیکن بہت عجیب و غریب۔ ان آنکھوں سے مدھم مدھم نیلی روشنی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں کی پلکیں بھی جھپک رہی تھیں، لیکن باقی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ دونوں انسانی آنکھیں انسانی آنکھوں سے کافی بڑے سائز کی تھیں، لیکن وہ متحرک تھیں، پلکیں جھپکا رہی تھیں۔ ثنا کا دل خوف سے بھر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ڈرے ڈرے انداز میں سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیکن اس وقت جہاں وہ موجود تھی تیز روشنی پھیل گئی۔ لگ رہا تھا کہ روشنی کئی مرکری بلبوں سے نکل رہی ہے، شفاف، نیل گوں اور ٹھنڈی۔ لیکن وہ آنکھیں، اس کے بعد آنکھوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ شیشے کا ایک خوبصورت فریم تھا جو دیوار میں لٹکا ہوا تھا، لیکن وہ تصویر صرف آنکھوں کی تھی، چبھتی ہوئی، گھورتی ہوئی آنکھیں۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ آنکھیں اسے شناسا سی محسوس ہو رہی تھیں۔ ذہن نے کچھ اور آگے کی طرف قدم بڑھایا تو اسے اسپتال کے اس مریض کا خیال آ گیا جس نے اسے خوابوں کا علم دیا تھا۔ اس کے دانت بھنچ گئے۔ راجہ ہدایت علی خان کی وہ محفل، وہ مہمان خانہ جہاں وہ حیات علی کے ساتھ قیام پذیر تھی، اور پھر بس اس کے بعد ایک اچانک یہ احساس۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کی گھگی بند گئی اور وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ مہمان خانہ نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں وہ ایک بہت ہی خوبصورت مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں انتہائی قیمتی فرنیچر موجود تھا۔ دروازوں پر پردے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی بڑی خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن کا اختتام ایک بڑے دروازے پر ہوتا تھا، اور یہ دروازہ بند تھا۔ سیڑھیوں پر اعلیٰ درجے کا قالین بچھا ہوا تھا اور روشنی دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔ روشنی کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا وہ نگاہوں سے محفوظ تھا، لیکن کمرہ زرق برق ہو گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا، اور اس کے بدن پر ہلکی ہلکی کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ رات تو خواب کی رات تھی، کیونکہ راجہ ہدایت خان کی اس درسگاہ میں اس نے حیات علی کی ہدایت کے مطابق راجہ صاحب کے ماضی پر غور کیا تھا، اور اگر اس کے خواب سچے تھے اور وہ علم جو اس کے پاس آ چکا تھا، تو اسے راجہ ہدایت خان کے بارے میں ہی خواب دیکھنا تھا۔ لیکن یہ سارا منظر کیسے بدل گیا؟ وہ خوف زدہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ دیوار پردہ تصویر آویزاں تھی۔ وہ 100% یہ بات کہہ سکتی تھی۔ دیوار پر وہ تصویر آویزاں تھی اور وہ 100% یہ بات کہہ سکتی تھی کہ یہ اسی شخص کی آنکھوں کی تصویر ہے جس نے اسے خوابوں کا علم دیا تھا۔ یہ تصویر کہاں سے آ گئی؟ ان تمام سوچوں نے اسے وحشت زدہ کر دیا، اور وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اور پھر اس کی آواز ابھری، کوئی ہے؟ کون ہے یہاں؟ کوئی ہے تو میرے سامنے آؤ۔ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ تبھی سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور وہ وحشت زدہ انداز میں ہٹی۔ سیڑھیوں کے اوپر والا دروازہ کھلا اور اس سے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی دراز قامت شخص جسے دنیا راجہ ہدایت خان کے نام سے جانتی تھی۔ سفید سلک کے لبادے میں ملبوس وہ اس وقت بڑا مختلف نظر آ رہا تھا۔ بہت ہی پروقار انداز میں چلتا ہوا
وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ مم مجھے معاف کر دیجئے گا، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو لڑکی، راجہ ہدایت خان کے پاس تم ہو، تمہاری عزت تمہاری زندگی محفوظ ہے، میں تمہیں اس کی ضمانت دیتا ہوں، آرام سے بیٹھو، اس جگہ تم تنہا ضرور ہو لیکن مجھے تم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں اور اس کے بعد تم یقین کرو تمہیں ہر سہولت فراہم کی جائے گی، آؤ بیٹھ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن جناب میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو آپ کے مہمان خانے میں تھی، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، تمہیں ایک بہت ہی خوشگوار خوشبو والی نشہ آور گیس سے بے ہوش کر دیا گیا تھا اور پھر تمہیں یہاں اٹھا لایا گیا۔ راجہ ہدایت خان نے اس طرح کہا جیسے اسے کسی بہت ہی نیک کام کے بارے میں بتا رہا ہو۔ مگر کیوں؟ ثنا بولی، تم سے کچھ بات کرنی ہے کیا سمجھی؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، آپ مجھے یہاں سے باہر لے چلیے، آپ جو چاہیں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، یہی کام کیے لیتے ہیں، حیات علی تمہیں تلاش کر رہا ہے اور خاصا غصے میں ہے، آخر کار تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا، پوری عزت پورے احترام کے ساتھ۔ مجھے تم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں، آؤ بیٹھ جاؤ۔ راجہ ہدایت خان نرم انداز میں اسے پچکارتے ہوئے بولا اور ثنا واپس مصحری پر بیٹھ گئی۔ راجہ ہدایت خان مصحری سے تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا تم نے یہ آنکھیں دیکھی ہیں؟ وہ جو تصویر میں لگی ہوئی ہیں اور جو تمہارے چہرے کے عین سامنے تھی؟ ہاں دیکھی ہیں۔ اور کیا تم نے اپنی آنکھیں بھی دیکھی ہیں؟ راجہ نے گہری نگاہوں سے ثنا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ثنا گہری سانسیں لیتی ہوئی بولی، لڑکی تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا سحر ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، یہ سوال میں تم سے کہیں اور بھی کر سکتا تھا، یعنی مہمان خانے میں یا درسگاہ میں، بھلا مجھے روکنے والا کون تھا؟ لیکن لڑکی کیا نام ہے تمہارا؟ شاید ثنا، کیوں یہی نام ہے نا؟ ہاں ہاں، ڈرو نہیں، انسان خوف خود اپنے پاس بلاتا ہے، اگر تم مجھ سے تعاون کرو گی ثنا تو تم یقین کرو دو فائدے ہوں گے تمہیں جو تمہارے تصور سے بھی باہر ہیں، تمہارے وہ فائدے ہوں گے جو تمہارے تصور سے بھی باہر ہیں۔ مجھے جواب دو، تمہاری آنکھوں میں کس کا سحر ہے؟ ثنا دیکھو میں تمہیں صاف لہجے میں بتا دوں کہ اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گی، میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہارا دوست پولیس انسپکٹر تمہارا سراغ بھی نہیں لگا سکے گا، بلکہ اگر تم نے مجھے صحیح جواب نہ دیا تو سب سے پہلے میں اسے قتل کر کے اس کی لاش تمہارے سامنے لاؤں گا، بعد میں افسوس نہ کرنا۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، ثنا دہشت زدہ لہجے میں بولی، تو پھر سکون سے بات کرو، خوف کے ہر احساس کو دل سے نکال کے مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ ثنا وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ کیا تم وقت برباد نہیں کر رہی؟ کیا تم میرے غصے کو آواز نہیں دے رہی؟ راجہ ہدایت کا لہجہ یک لخت خونخوار ہو گیا اور ثنا کی جان نکل گئی۔ میں نہیں جانتی، میں تو ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہوں، وہ ایک مریض تھا۔ بولتی رہو، راجہ ہدایت نے کہا اور ثنا کی زبان مشینی انداز میں چل پڑی۔ ویسے بھی وہ ایک سادہ لوح عورت تھی، حیات علی کے قتل کی دھمکی نے اس کا دل ہلا کے رکھ دیا تھا۔ راجہ ہدایت کی شان و شوکت وہ دیکھ چکی تھی اور اس سے اندازہ تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر تصور جلیل سے لے کے یہاں تک کی کہانی اسے سنا دی اور روندے ہوئے لہجے میں بولی، خدا کے لیے آپ حیات علی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، میرا حیات علی کے سوا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، والدین اور بہن بھائی پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں۔ راجہ ہدایت خان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گہری نظروں سے ثنا کو دیکھ رہا تھا، پھر اچانک وہ اپنا موڈ بدل کر بولا،
تم جو کچھ ہو سنا، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اپنی قیمت نہیں جانتی تم۔ میں تمہیں آسمان کا ستارہ بنا دوں گا، اتنا بڑا انعام دوں گا تمہیں کہ تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ سوچا ہوگا۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قوت کے حصول کے بعد تم کتنی بڑی شخصیت بن گئی ہو؟ وہ پولیس انسپکٹر تمہاری کیا قدر کر سکے گا؟ وہ تمہیں صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ میں تمہیں سچ مچ آسمان کا ستارہ بنا دوں گا۔ پوجا کی جائے گی تمہاری، پوجا نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اب آپ مجھے رہائی دے دیجئے۔ ثنا، میری بات سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم حیات علی کو چھوڑ دینا، میں بس یہ کہتا ہوں کہ جو عزت، جو شہرت اور جو مقام میرے پاس ہے، میرے لیے کوئی خواب مت دیکھو۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ شمشاد علی آزاد ہو جائے؟ چلو ٹھیک ہے، اسے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ تم اور حیات علی اسے بچانا ہی چاہتے ہو نا؟ وہ بچ جائے گا، لیکن میں تمہیں اپنا دست راست بنا لوں گا۔ تم یہ سمجھ لینا کہ حیات علی کی زندگی ہمیشہ بندوق کی گولی پر رہے گی۔ جہاں بھی تم نے میری حکم عدولی کی، سب سے پہلے تمہاری نگاہوں کے سامنے حیات علی کی لاش پہنچا دی جائے گی۔ یہ بات ہمیشہ رہے گی۔ مجبوراً مجھے تم سے یہ الفاظ کہنا پڑ رہے ہیں، کہیں دھوکہ نہ کرنا میرے ساتھ، کہیں دھوکہ نہ کرنا میرے ساتھ۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میں جہاں چاہوں تمہیں اور تمہارے دوست کو پہنچا سکتا ہوں، نقصان سے دوچار کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کے اہل خاندان کو، ہر اس شخص کو جو تمہاری مدد پر آمادہ ہو، موت کی آغوش میں پہنچا دوں گا۔ اور اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو تم دیکھنا تمہاری حیثیت ہی بدل جائے گی۔ ثنا سوچ میں ڈوب گئی، اس کے دل میں خوف نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس نے اس شیطان آدمی سے تعاون نہ کیا تو نہ صرف حیات علی، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، سب اس کے انتقام کا نشانہ بن جائیں گے۔ ہم لوگ اس قدر بے بس اور بے کس ہیں کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حیات علی اگر اتنا ہی طاقتور ہوتا تو میری گمشدگی پر کچھ کر ڈالتا۔ یہ ساری باتیں ثنا کے ذہن میں آ رہی تھیں اور راجہ ہدایت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ثنا کو یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ خود ہدایت خان بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس کو وحشت زدہ کر رہی تھی، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ ہدایت خان کی بات مان لے۔ اس نے کہا، آپ شمشاد علی کو آزاد کر دیں گے؟ میرے تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ دیکھو ثنا، یہ ساری باتیں مجھے تم سے اس لیے کہنا پڑ رہی ہیں کہ تم میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جاؤ۔ تمہارا بال بھی کا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑا مقام مل جائے گا۔ اصل میں تم اس قدر چھوٹی عمر کی ہو اور تم نے دنیا کو اس قدر کم دیکھا ہے کہ تمہارے ذہن میں دنیا کا اصل تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص طاقت کا پجاری ہے۔ تم کسی کے سامنے رحم انصاف کی بھیک مانگو گی، وہ ہنس کر تمہارے سامنے سے چلا جائے گا، لیکن اگر تم اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دو گی تو وہ رک کر تمہیں دیکھے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اس دنیا سے اسی طرح پیش آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی میں کوئی بڑا مقام کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ ثنا، بہت فائدے میں رہو گی تم۔ میں تمہیں چاہوں تو مجبور بھی کر سکتا ہوں، سختی بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تمہیں دوست بنانا ہی میری ضرورت ہے، کیونکہ دوست رہ کر تم بہتر کام کر سکتی ہو۔ تمہیں تھوڑی سی تربیت دینا پڑے گی، پھر تم سب کچھ قبول کر لو گی۔ ثنا ایک ایک لفظ پر غور کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ واقعی وقت ایسا ہی ہے، بے بس انسان جو طاقت سے محروم ہوتے ہیں، سڑکوں پر گھسٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتے، اور وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو زندگی سے عاجز کر دیتے ہیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو جناب، میں نے کہا نا، وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تم چاہو گی، اور اس سب سے پہلے
مظاہرہ شمشاد علی کی رہائی ہے۔ میں تمہیں اس درمیان قید نہیں رکھوں گا، میں تمہیں حیات علی کے پاس بھیج دوں گا، لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھ سے غداری کی تو سنا، میں تمہیں غداروں کا انجام دکھا دوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بارے میں کوئی خواب نہ دیکھو۔ جس شخص نے تمہیں علم دیا ہے اس کا نام جانتی ہو؟ بالکل نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو ہسپتال میں نرس ہوں۔ اس رات اس شخص کے کمرے میں میری ڈیوٹی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جو بھی پہلے اس کے پاس آ جائے گا وہ اسے اپنا یہ علم دے دے گا، کیونکہ اس رات وہ مر جائے گا۔ قابل نفرت جادوگر، ایک منحوس وجود جس نے آخرکار وہ علم پا ہی لیا جس کے لیے میں نے اپنی آدھی زندگی کوشش کی۔ اس کا نام فرزان تھا، میرا بدترین دشمن۔ اس نے اپنی جو کہانی تمہیں سنائی وہ بالکل جھوٹی تھی، سچا تو وہ خیر تھا ہی نہیں، کیونکہ جو لوگ اس علم کے پجاری ہوتے ہیں ان کا سچ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جھوٹا تھا، بے شک وہ ایک ذمہ دار کا بیٹا تھا، لیکن جو کچھ اس نے بتایا وہ سب غلط تھا، بالکل جھوٹ بولا تھا اس نے۔ نہ جانے کس کس کو دھوکہ دے کے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ ثنا تعجب سے ہدایت خان کو دیکھ رہی تھی۔ ہدایت خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی وجہ سے مجھے اپنی بہن کی قربانی دینی پڑی۔ اگر تم میرے بارے میں خواب دیکھتی تو وہ خواب بے شک سچا ہوتا، میری زندگی کی کہانی تمہارے علم میں آ جاتی، اور اگر میری زندگی کی کہانی تمہارے علم میں آ جاتی تو سمجھ لو کہ میری زندگی ختم ہو جاتی، ساتھ ہی میرے تمام علوم فنا ہو جاتے جو میں نے زندگی بھر کی مشقت سے حاصل کیے ہیں۔ ثنا، میں تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں تاکہ تم ہر چیز کو اپنے ذہن میں رکھو۔ بولو کیا کہتی ہو؟ میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں، جھوٹا تعاون نہیں۔ جس طرح تم انسان کے بارے میں خواب دیکھ کر معلوم کر لیتی ہو، اسی طرح میں انسانوں کے ذہن کو پڑھ لیتا ہوں، اور وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ ثنا، تمہارا ہر جھوٹ تم سے تمہارے ایک عزیز کو جدا کر دے گا، جانتی ہو یہ بات؟ جانتی ہوں۔ بہنیں ہیں تمہاری، بھائی ہیں، اب تک مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن صرف چند گھنٹے مجھے دے دو۔ ان چند گھنٹوں میں تمہارے گھر کی، تمہارے ماضی کی پوری تفصیل بتا لوں گا۔ سمجھ لو یہ میرا علم ہے۔ آپ کو اس شخص سے کوئی نقصان پہنچے گا جس کا نام آپ نے فرزان بتایا۔ آپ کو اس شخص سے کوئی نقصان پہنچے گا جس کا نام آپ نے فرزان بتایا۔ نقصان؟ میں نے تمہیں بتایا کہ میری بہن اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتری۔ کیا رانیہ کی شادی شمشاد علی سے ہوئی تھی؟ ہاں، وہ میری بہت بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ میں رانیہ کی زندگی بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ پائل تھی۔ پائل؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ راجہ ہدایت خان جیسے چونک پڑا۔ وہ بولا، ہاں، ایک سلسلہ ہوتا ہے پائل ہونے کا۔ ابھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکو گی، لیکن بعد میں تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ ثنا، میں موقع دیکھ کے تمہیں حیات علی کے حوالے کر دوں گا۔ تم حیات علی کو کھل کر یہ بات بتا دو گی کہ شمشاد علی آزاد ہو جائے گا۔ حیات علی کی بھی یہی چاہتا ہے نا؟ میں تمہیں ساری تفصیل بتا دوں گا، اور اگر حیات علی تمہیں اس بات کے لیے مجبور کرے کہ تم میرے بارے میں خواب دیکھو تو تم حیات علی سے منحرف ہو جانا۔ ثنا، اگر تم نے حیات علی کو میرے بارے میں کچھ بتا دیا تو میں ایک ایک کر کے تمہارے اہل خاندان کو ختم کر دوں گا۔ ان کی لاشیں تمہارے سامنے آئیں گی، پھر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ پر یقین رکھیں، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں حیات علی کی بات نہیں مانوں گی، نہ آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ پلیز، اگر کسی اور طرح کی کوئی غلط بات آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیجیے گا کہ کم از کم وہ میں نے نہیں کیا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے آپ کو اور آپ۔ ثنا کا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ہدایت خان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، اطمینان رکھو، حقیقتیں اس طرح مجھ تک پہنچ جاتی ہیں جس طرح کوئی
کبوتر اڑ کر کسی کے کندھے پر آ بیٹھے۔ وہ شخص میرا بدترین دشمن تھا اور اس نے مجھ سے اتنا کچھ چھین لیا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں تمہیں خصوصاً ایک بات بتاؤں، اس کا کچھ نہیں بگڑا ہے، تمہیں اس کا کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ہدایت خان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔